نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ جس طرح کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی قوم کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب انہوں نے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزاری اور پر نبی کے کام بات نہ مانی تو اور وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 40 سال تک کئی سال تک دریا میں یعنی اس جنگل میں در بدر پھرتے رہے۔ پہلی نسل ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام وہ فوت ہو گیا۔ تو پھر جب انہوں نے یہ اس کے بعد ایک نبی آئے حضرت یوشع بن نون، اور ان کی سرکردگی میں انہوں نے جب جنگ کی تو انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر دی۔ پھر انہوں نے اپنی سرکشی اور دین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے جو کنٹری تھے، دوسرے جو ملک تھے، ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ بولا، اور حتیٰ کہ وہ نے بزدلی کا رستہ اختیار کیا کہ جنگ نہیں کی، اور وہ پیچھے ہٹ کے حتیٰ کہ تابوت سکینہ بھی لے کر چلے گیا۔ پھر جب انہوں نے پھر ارادہ کیا اسد راز گزرنے کے بعد کہ حضرت ساؤل اور یا سموئیل نبی کی سرکردگی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں مبعوث کیا، اور انہوں نے ان کی یعنی تطہیر کی اور ان لوگوں کو تزکیہ کیا، اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں لڑو گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تو اور جب اس نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور کہا کہ تمہارے لیے میں نے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے جو طالوت ہے، جس کا نام طالوت ہے، اور انہوں نے کہا وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، اور ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو علم ہے، جو اس کے پاس علم ہے اور جسمانی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو بادشاہت دے۔ جب رب العزت نے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اس کی بادشاہت کی نشانی ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور تختیاں اور الواح تھی جو اللہ رب العزت نے دی تھی، اور وہ تمہارے پاس آ جائیں گی، جو تارک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لیں گے جو حضرت موسیٰ اور ہارون نے چھوڑے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ان کی تطہیر کی گئی، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے تو اس لڑائی میں، جنگ میں، اپنا وطن انہیں واپس لینا ہے، فلسطین کو واپس لینا ہے۔ تو اور کہا جب فوج کی جب تربیت کی جاتی ہے، انہوں نے کہا پہلے میں تم واقعی ایماندار ہے کہ نہیں، تو میں تمہارا چیک کروں گا تمہیں واقعی تم مومن ہو کہ نہیں۔ تم نے ایک دریا عبور کرنا ہے، اس دریا میں تم نے پانی نہیں پینا، جو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں آئے گا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کی نشانی بتا دی، اور جو ایک تھوڑا سے ریٹ ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ اگر کسی نے پی بھی لیا تو ایک چلو پی سکتا ہے، اس سے اگر زیادہ پی گیا تو وہ نافرمانوں میں ہوگا۔ اور جب انہوں نے دیکھا آگے جالوت کا لشکر ہے اور وہ ٹھٹر گیا، گھبرا گیا، کہہ رہے وہ تو انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، جس طرح منافقین بناتے تھے، جس طرح منافقین جنگ عہد سے پیچھے بھاگ گئے تھے اور شرارتیں کرتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہماری اس میں طاقت نہیں، جالوت اتنا بڑا لشکر، اتنا، اور جالوت جو جنگ جو ہے جس کو کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، جو انہوں لوگوں نے کیا کہا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جس آدمی کے دل میں، یہ خواہش میں اللہ رب العزت کی
اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا تقاضا ہوا ایمان ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان اور یقین جو ہے، اس کا صبر جو اس کا ہتھیار ہے، ایمان، یقین اور صبر اس کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پہ جب یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اس کا یعنی ناقابل تسخیر جو ہوتا ہے، یہ بے شک وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے لگا ہم تو لڑیں گے، بے شک کتنے لوگ تھے جو تھے کم ہونے کے باوجود ایمان والے تو اللہ کی تائید اور نصرت جب ان کے سامنے آئی تو ان لوگوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور ان لوگوں نے صبر کیا۔ آج ہم یہ 250 نمبر آیت پڑھیں گے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ مقابلے پر نکلا ہے جالوت کے مقابلے میں، اور وہ آمنے سامنے ہو گئے، اور آگے سے کیا ہوا، یہ لوگوں کا جب آمنا سامنا، وہ ان کو للکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، جالوت ان کو کہہ رہا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بات اصل میں اس طرح ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام جب ان کو لے کر نکلے، ادھر سے جو داؤد علیہ السلام تھے، یہ چرواہے تھے اور وہ بکری کو چرواہے تھے، اور ان کا ایک کمان ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی ایک اس میں یعنی پتھر وہ پھینکتے تھے، جب بیڑیاں ان کے بکریوں کے اوپر ہیوی ہوتے تو جو بیڑی کے جو جبڑے وہ اکھاڑ دیا کرتے تھے، ان کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ تو ادھر سے اتفاق سے یعنی کہا جاتا ہے کہ یعنی تورات میں یہ اس میں وہ چیز آئی ہے کہ ان کے بڑے بھائیوں کا اس میں مقابلہ تھا، اور وہ چھوٹا ہونے کے باوجود ان کو اس میں مقابلے میں نہیں رکھا گیا تھا۔ جب وہ پیچھے سے ان کے کھانا وغیرہ لے کر گیا تو وہ ان کو للکارے جا رہا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ مجھے اجازت دیجیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کے فضل سے یعنی ایسے لوگوں کو، اور یہ نامختون انسان جو ہے یہ ہمیں للکار رہا ہے، مسلمان کو للکار رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نے دعا کی، جو ختنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں مختون نہیں ہوتے، جو مومن ہوتے ہیں ان کے جو بنی اسرائیل ہوتے ہیں وہ صحیح کے صحیح سارے کے سارے مختون ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اجازت مانگی، اور اس کے اوپر انہوں نے ایسا حملہ کیا تو وہ جو ایک ایسی اس کو یعنی لگا کہ وہ چت ہو گیا، اس کا جو دماغ کی ہڈی وہ ختم ہو گئی، جو جالوت تھا، اور جو ان کے جو مشرک تھے جو ان کے مقابلے تھے وہ سارے کے سارے بوزدل ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا جا رہا ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ مقابلے پر نکلے، جب آمنا سامنا دونوں لشکروں کا ہوا اور آمنا سامنے ہو گئے، تو مسلمانوں نے کیا کہا، قالو، کیا وہ ایمان اور یقین کے ساتھ وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایمان، یقین اور صبر کے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نصرت سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کی تائید سامنے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اور اصل میں حقیقت میں جتنی بھی یہ آتی ہیں، مطلب مشکلات آتی ہیں، جب تک انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا یقین آ جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ ادھر بھی کہا جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی کھڑے ہو کر اس چیز کا جواب دینا ہے۔ تو میں نے اپنی جان کی پرواہ کی کہ تو میں نے اپنے مال کی پرواہ کی کہ میرے حکم کو مانا۔ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، استقامت دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے جو ہیں قدم کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد کر جو کافر قوم ہے، کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی اور ان کو بچھاڑ دیا، اور وہ بھاگ گئے، اور وہ جو تھا ان کا جو فلسطین تھا انہوں نے آزاد کرا لیا۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے مار بگایا ان کو اللہ کے حکم سے۔ فَحَزَمُوهُمْ، ان کو مار بگایا، ان کو بگا دیا، ان کو شکست دے دی، اور وہ دفعہ دور ہو گئے۔ کس لیے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں، انسان مومن بندہ پوری کوشش کرتا ہے اور تگودو کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، آخر کر کیا ہوتا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی میرے راستے میں یہ آدمی کھڑا ہے کہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَقَاتَلَ داود جالوتا، جالوت کو داؤد علیہ السلام نے یہ اس دیو ہیکل قوی ہیکل شخص کو انہوں نے بچھاڑ دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی، والحکمت، اور حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو سارے کے سارے طریقے سکھائے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا اللہ رب العزت نے کی یہ مدد سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے، اگر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، ایک ہی گروہ کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کاموں لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت طالوت علیہ السلام، یہ دوسری کتاب یعنی انجیل میں اس میں آیا کہ ان کی جو تھی وہ شادی، اور طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور طالوت علیہ السلام نے 16 سال یا 20 سال کا منہ پیش وہاں حکومت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی باری ہے، انہوں نے اپنے اللہ کے دین کے، اپنے اللہ کا حکم اس پہ اوپر چلا دیا اس علاقے میں، یہ 40 سال وہ رہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسی بادشاہت جو آج تک کسی شخص کو نہیں ملی، نہ ملے گی قیامت تک، اس طرح کی انہوں نے بادشاہت کی، وہ بھی 40 ہے۔ یہ تقریباً ان کی خلافت راشدہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے 100 سال تک ان کا چلتا رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اپنی سلطنت کو تقسیم کر لیا، پھر ان میں یہ بگاڑ آخر میں آ گیا، اور یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ہمیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مار بگایا، فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور طالوت نے داؤد علیہ السلام میں جالوت جو کافر تھا اور اپنے لشکر لے کر آیا تھا، بڑی بڑھ کے مار رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت، اپنی حکمت جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور علمہ مما یشاء، اور اسے سکھایا اس کو جو چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ آگے بتا رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ہم ایک دوسرے سے، اللہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو ہم زبان سے یہ باتیں کر رہے ہیں، جو اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے تو تب ہو رہی ہے۔ یہ زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم چلتا ہے ہمارے اوپر۔ اگر آگے جا کر بتا دیا تِلْکَ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم تیرے اوپر یہ پڑھتے ہیں، تم کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ اس طرح کے یہ لوگ ہوں گے آپ کے پاس، سامنے بھی بدر کا واقعہ آئے گا، لوگ بزدلی بھی دکھائیں گے، بیچ میں منافق ہوں گے، اور اب احد کے میدان میں بھی آئیں گے۔ اگر آپ نے یعنی اپنے بیت اللہ کو اپنے لینا ہے جس جگہ سے تم کو نکالا گیا ہے، اور اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، اس سے تم سیکھنا ہے، یعنی لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایمان اور یقین اور صبر کے ساتھ۔ یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، اور جب یہ ہتھیار مضبوط ہو جائے گا اللہ کی تائید اور نصرت بھی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تو رسول ہے، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بھیجا ہے۔ آگے پھر ہم یہ 252 نمبر آیتوں کی پھر ہم آگے والی آیات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 250، 251، 252 آیت کو پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر